باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، یہاں پر حاضری اور آنا بنیادی اس کی وجوہات یہ تھیں کہ آپ کی باتیں سنیں اور اس سے بڑھ کر آپ کو دیکھیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، کچھ لمحے اکٹھے گزاریں، کیونکہ جو بھی شخص اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر اور اس کی محبت رکھے تو اس شخص کو دیکھنا بھی ایک طرح سے ایک عبادت اور کار خیر بن جاتا ہے۔ تو آج یہ خیال رکھتا ہے کہ آپ سب اہل دل ذکر والے ہیں کہ آپ کو دیکھنا، آپ کے ساتھ بیٹھنا یہ ایک خوش قسمتی ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سلیم کا ذکر فرماتا ہے۔ ہم سب قلبی ذکر کرتے ہیں، ہم سب روحانیت کی بات کرتے ہیں، ہم سب اپنے ساتھ ایک روحانی رشتہ بنائے رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ صرف ہماری بات زبانی کلامی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی نہیں ہوگی، بلکہ اس چیز کی حقیقت کو ہم سمجھ پائے ہوں گے اور اس تعلق کو حقیقتاً پیدا کر چکے ہوں گے، ورنہ تو یہ چیز برائے نام ہو جائے گی۔ قلب سلیم جو کس کو کہا جاتا ہے، بہتر علماء اکرام آپ کو بتائیں گے۔ اگر ہم جسمانی سلامتی کی بات کریں، سلیم سلامتی سے ہی لیا گیا ہے، جسمانی سلامتی کی بات کریں تو اس کو تو آپ اور ہم سب سمجھ پاتے ہیں۔ قلب سلیم یہ ایک روحانی یعنی کہ دل کی بات ہو گئی، جو کہ ہم جیسے ظاہر بین لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہم اپنی جسمانی سلامتی کا ذکر کرتے ہیں جس کا ہر ایک کو پتہ ہے۔ جس طرح ابھی فیاض صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنے ضلعوں میں ضلع باڈیز کے ذریعے یہ مہم چلائی ہے کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جب موٹر سائیکل پر بیٹھیں تو ہیلمٹ پہنیں، نہ صرف ہیلمٹ پہنیں بلکہ اس کا کلپ بھی اچھی طرح لگائیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حادثہ کسی وقت بھی پیش آ سکتا ہے، وہ کسی وقت گاڑی سلپ ہو سکتی ہے، یہ چلانے والا گر سکتا ہے۔ تو خدا نخواستہ ایسا ہو تو کم از کم اس کے جسم کوئی تکلیف کوئی گزند نہ پہنچے، یہ ایک جسمانی سلامتی۔ ہم کھاتے اور پیتے ہیں، جب متوازن غذا کھائیں تو ہم ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جب ہم ضرورت سے زیادہ کھا لیں تو پھر ہمیں جسمانی تکلیف لاحق ہوتی ہے، یعنی جسمانی سلامتی کو ہم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ خدا نخواستہ کسی کو بخار ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میری سلامتی کی دعا کریں، صحت کی دعا کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں، یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا جسم اس وقت سلیم حالت میں نہیں ہے، وہ سقیم ہے، بیمار ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائیاں استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح آپ ان سب چیزوں پر غور کرتے چلے جائیں تو یہ ایک جسمانی صحت ہو گئی۔ جب ہم سلسلہ کی بات کرتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کی بات کرتے ہیں، اپنے طریقت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ بولتے ہیں کہ صرف جسمانی سلامتی پر اکتفا نہیں بلکہ ہمیں اپنی باطنی سلامتی بھی چاہیے، جس کو ہم قلب سلیم کے الفاظ سے، قرآن مجید کے الفاظ میں قلب سلیم سے یاد کر سکتے ہیں۔ جس طرح بیمار جسم بخار کی حالت میں وہ سلیم نہیں ہے، کسی چوٹ کی صورت میں وہ سلیم نہیں ہے، کسی عذر کی حالت میں وہ سلیم نہیں ہے،
تو اسی طرح انسان کا قلب بعض صورت حالوں میں وہ بھی سلیم نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دل کی بیماریاں کون سی ہیں؟ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بے شمار مواقع پر، جس سے ہمیں ایک دوسرے سے شکایت ہوتی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ فلاں شخص صحیح نہیں کر رہا ہے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، یا وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، میرا نام بگاڑتا ہے، مجھے کمتر سمجھتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں ہم سے کیوں سرزد ہوتی ہیں؟ اس کا تعلق ہماری نیت سے اور ہمارے دل سے ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس مرض کا بھی علاج کرانا آپ پر فرض ہے۔ جسم کا علاج بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ جسم کی صحت ممکن نہیں، قلب کی صحت بھی ضروری ہے، اور اس کے بغیر ہمیں جو ایمان کامل حاصل ہونا مشکل ہے۔ تو جب کہ ہم ایک روحانی سلسلے سے وابستہ ہیں، تو جب ہمارا قلب سلیم نہیں ہوگا، معدے کی ہم بات کرتے ہیں، جیسے ہمارا ہاضمہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور بن جائیں، اور پھر ہم اس کے لیے مرغن غذائیں کھائیں، بادام کھائیں، اخروٹ کھائیں اور بے شمار چیزیں کھائیں، تو ہمارا معدہ ہضم کر نہیں پاتا، وہ طاقت دینے والی چیزیں ہمارے مرض میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ تو دوستو، جب تک ہمارے قلب میں سلامتی پیدا نہیں ہوگی تو ہماری عبادتیں بھی ادھوری ہیں، ہمارے سجدے بھی ادھورے ہیں، ہمارے رکوع بھی ادھورے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی وہ نماز جو ہے وہ قبولیت کے مقام تک کیسے پہنچے؟ آپ نے حدیث تو سنی ہوگی کہ کتنے نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچ پاتی۔ تو اس قلب کی سلامتی کے لیے پہلے ہم سمجھیں کہ اس کے مرض کیا ہیں۔ جیسے ہمارے دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، ہمارے دل میں اور بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اس روحانی سلسلے میں ان چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے، صرف زبانی جمع کلامی تک نہیں، بلکہ حقیقتاً پہلے تو اس مرض کا ادراک، اور پھر اس کے دوری کے لیے کوئی علاج۔ سب سے بڑا علاج جو ہے وہ اہل دل کی صحبت ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی باتیں سننا۔ کبھی وہ میٹھی باتیں ہوں گی، کبھی کڑوی باتیں ہوں گی، کبھی سمجھ میں آئیں گی، کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ہمیں صبر اور استقامت سے ان باتوں کو سننا پڑے گا تاکہ ہم اپنے اس اندر کی بیماری کو دور کر سکیں۔ یہ کس لیے باتیں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے روح کو، اپنے قلب کو سلامتی سے ہم کنار کرنا چاہتے ہیں۔ روحانی سلسلہ ہے، روحانیت پانا چاہتے ہیں، اپنے اندر کو درست کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا والے ہم ایک دوسرے کو ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کی جسمانی طاقت کو دیکھتے ہیں، اس کے لباس کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری جسمانی طاقت اور تمہارے لباس، تمہاری شکل کو میں نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں۔ اور ہم سب یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔ اس سلسلہ عالیہ سے وابستگی ہماری کیوں ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، تو پھر اس چیز کو درست کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کی منظرگاہ ہے، وہ ہمارا دل ہے۔ تو اسی لیے ہم اس طریقت سے وابستہ ہیں، اور اسی لیے ہم ذکر کرتے ہیں، اسی لیے ہم صحبت کرتے ہیں۔ جب اس کیفیت میں ہمیں استقامت مل جائے تو پھر نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو پھر وہی حدیث میں جو حضور نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھنے کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے، یعنی وہ دیکھنے والا، وہ یہ سر کی آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو خدا کا مشاہدہ ہوتا ہے یہ دل کو حاصل ہوتا ہے، یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ مشاہدہ تبھی دل کو ملے گا جب دل سلیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، یہ دل تمہیں مال بھی نفع نہیں دے گا، تمہیں اولاد بھی نفع نہیں دے گا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ایک حد تک مال بھی اور اولاد بھی۔
لیکن آخرت کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں تو قلب سلیم ہی نفع دے گا. کیوں؟ کہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے دل کو دیکھتا. روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہمارا قلب سلیم ہونا چاہیے. تو اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ ذکر کی طرف توجہ اور شوق رکھیں، اور اس کے ساتھ یہ جو طریقہ علیہ کی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس بات کو مختصر کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ اتنے ضلعی عہدیداران، شاید 10 ضلعوں کی بات کی گئی کم و بیش، وہ یہاں تشریف فرما ہیں. ان سب کو دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے. جس طرح کہ بٹائی صاحب نے فرمایا کہ بیٹھے جنی وٹ کوڑے تھن میں قرار، جن کے پاس بیٹھ کر دل کو سکون ملے. تو وہ بٹائی صاحب فرما رہا ہے مجھے تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رکھ. تو یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر دل کو سکون ملتا ہے؟ کیا یہ دولت مند ہوتے ہیں؟ کیا یہ طاقت والے ہوتے ہیں؟ کیا تخت والے ہوتے ہیں؟ کیا وہ حسین ہوتے ہیں شکل کے؟ کیا ان کی خصوصیات کیا ہے؟ ان کی خصوصیات یہی ہیں کہ ان کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کوئی طمع نہیں ہوتی. ان کا ملنا اپنے مفاد کے لیے نہیں ہوتا، ان کا بیٹھنا اپنے مفاد کے لیے نہیں ہوتا. وہ سب لوگوں سے محبت کرتے ہیں بغیر کسی تفریق کے. جس طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج تم سب سن لو کہ کسی کو عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سب تم برابر ہو. تو اس حضور علیہ السلام کی اس تعلیمات کے مطابق، جب کہ اس وقت ہم بٹے ہوئے ہیں قوموں میں، قبیلوں میں، ذات پات، اور بے شمار ہمارے اندر تفریق پیدا ہو چکی ہے. اس وقت میں ہم اس طرح مختلف رنگ اور خوشبو کے پھول جب اکٹھے نظر آئیں تو کتنا خوبصورت گلدستہ بنتا ہے. آپ تو مجھے ایک گلدستے کی طرح محسوس ہو رہا ہے. تو یہ خوبصورتی آپ کی برقرار رہے. پھول کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ خوشبو بکھیرتا ہے، اپنے لیے نہیں، جو آس پاس ہوتے ہیں ان کے لیے. پھول کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ حسن کا جلوہ دکھاتا ہے، اپنے لیے نہیں. جو اس حسن نظر سے اس کو دیکھے ان کے لیے اپنی خوبصورتی کو عام کرتا ہے. پھول خوشبو کو اس وقت بھی پھیلا رہا ہوتا ہے جب کوئی اس کو توڑ کر اپنے ہاتھوں میں مسل دیتا ہے، اور وہ پھر مسل کر اس کو پھینک دیتا ہے، اور پھول اس گرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے. لیکن یعنی کہ وہ پھول مرتے مرتے بھی اس مسلنے والے کے انگلیوں میں خوشبو چھوڑ کر جاتا ہے. یہ بڑی بات ہے. تو دوستو، اس طرح بے لوث ہو کر ہم لاتما ہو کر خدمت کریں اور اس پیغام کو عام کریں. مجھے امید ہے کہ آپ تنظیم کے کام کو بہتر بنائیں گے اور اپنے جذبے کو برقرار رکھیں گے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ وہ قلب سلیم، تو جب ہمارے دل کی سلامتی آئے گی تو پھر نماز کی برکتیں بھی ہمیں ملیں گی. ورنہ تو آپ اور ہمارے سجدے ادھورے ہیں، نامکمل ہیں. جب قلب ہمارا سلیم ہوگا تو پھر ہمارے رکوع بھی پیارے ہو جائیں گے. جب ہمارا قلب سلیم ہوگا تو پھر ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا سب ثواب ہی ثواب، عبادت ہی عبادت بن جائے گا. آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو طمانینت حاصل ہو جائے گی. تو بڑی اس کی مسرت ہوئی آپ کے سب احباب کی آواز سن کر کہ 16 جنوری تک سلیکشن بھی دوستوں نے مکمل کر لی، اور وقتاً فوقتاً جو ہمارے ترجیحات ہیں دوستوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک خاندان کی صورت میں باہمی محبت اور پیار سے رہیں، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہترین سلوک کریں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عورت مرد کے لیے لباس ہے، مرد عورت کے لیے لباس ہے. لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈھانپتا ہے، جسم کو ڈھانپ دیتا ہے. وہ اس کے جسم کے عیوب کو ظاہر نہیں کرتا. اگر میرا پیٹ نکلا ہوا ہے، میں قمیص پہن لوں تو وہ میرا پیٹ نظر نہیں آئے گا، وہ اس کو ڈھانپ دے گا. یعنی کہ لباس کا کام یہی ہوتا ہے کہ عیوبات کو چھپا دینا. تو میاں اور بیوی کا بھی ایسا رشتہ ہو، بے لوث محبت اور پیار، نرمی. حضور علیہ السلام نے علیہ اعلان صحابہ کے سامنے فرما دیا کہ آپ سب میں سے سب سے زیادہ اپنے
ازواج مطہرات سے پورے عرب میں مجھ سے ہے کوئی جو مجھ سے بڑھ کر اپنے بیویوں سے پیار کرے اور ان کے ساتھ محبت کرے؟ تو اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے اپنے مردوں کی عزت کرے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے بچوں کی تربیت اور ان کا تربیت اور تعلیم بہتر ہوگی. اگر میاں بیوی کا اتفاق نہیں ہے تو بچوں کے مزاج پر برا اثر پڑے گا. تو اس لیے اپنے گھروں کا ماحول بہترین بنائیں. اور سب دوستوں کو میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ سب کو بھی کہ عشائیہ ڈنر اپنے فیملی کے ساتھ کریں, اپنے بچوں کے ساتھ کریں اور بچوں کی بات سنیں, بچوں کو بولنے دیں, وہ اپنی باتیں سنائیں گے آپ کو. اور وقتاً فوقتاً آپ بھی اچھی اچھی باتیں حضور علیہ الصلوۃ کی محبت والی باتیں, رحمت للعالمین, بچوں کے ساتھ کتنی شفقت کرتے تھے, اور ان کی اور اپنے مشائخ کی, اپنے مرشد کامل کی باتیں بتائیں تاکہ ان کے دل میں بھی یہ ذکر اور محبت اور یہ شوق پیدا ہو. تو برانچز میں قرآن مجید کا سلسلہ ضرور ہونا چاہیے. ہمارے بیٹے اور بیٹیاں قرآن مجید پڑھیں, اور جتنے بھی برانچز ہیں وہاں مراقبے کا اہتمام ہو, جتنی بھی برانچز ہیں ہفتے وار اجتماع کا اہتمام ہو, اس میں شرکت کریں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں آیا ہوں میں بیٹھ کر چلا گیا. نہیں, وہاں آپ کا آنا, بیٹھنا, ان دوستوں کو دیکھنا, یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس کو ایسے نہ سمجھیں, کیونکہ جب ایک قطار میں آپ قطارے گئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ منسلک ہیں تو اس تعلق کو دل سے محسوس کریں. اپنے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے محبت اور پیار کے ساتھ پیش آئیں. بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا دوست کوئی تکلیف میں ہے تو بڑی دوست نے بات سنائی کہ ہم قرض حسنہ کی بات کرتے ہیں کہ ان کی مدد ہو سکے. اور مجھے اگر قرض حسنہ ملا ہے تو میری یہ صورت حال ہونی چاہیے کہ میں اس کو استعمال کروں گا اور کل میں کسی اور کی مدد کروں گا, اور میرے اندر یہ ایک تڑپ ہو. یہ نہیں کہ ہر وقت میں ہاتھ سوال کا ہاتھ دراز کیے کھڑا رہوں کہ بھائی میرے لیے کچھ مدد کے لیے کچھ کرو. کبھی بھی یہ مجھے زیب نہیں دیتا. تو اس طرح ایک دوسرے کی مدد کریں. اور صحت کی بات کی گئی, بلڈ پریشر کا خیال رکھیں, اپنے وزن کو ہم کنٹرول میں رکھیں, اور جسمانی مشقت, واک, دوڑنا جو بھی ہو سکے روزانہ بلا ناغہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند, سلامت, خوش اور عافیت سے رکھے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے انتظار کیا, مجھے تھوڑی دیر بھی ہو گئی, اور آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. دعائے خیر ہے, ہم سب کے لیے دعا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم طہر قلوبنا من الغیرات. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و علی آلہ. جزاک اللہ. چلیں.